معزز دوستو، السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عورت کو شوہر کی زیادہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ آج کا موضوع ہے کہ عورت کب قربت کو بہت زیادہ دل کرتا ہے اور وہ کتنی دیر قربت کرنا چاہتی ہے۔ عورت جب حیض میں یعنی ماہواری سے فارغ ہوتی ہے تو اس کا بیضہ بچہ دانی میں آ جاتا ہے، جو عورت کے لیے شرم کا باعث بنتا ہے، اور 4 سے 5 دن تک بیضہ بچہ دانی میں رہتا ہے، یعنی عورت زیادہ بے قرار ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ قربت کرے۔ ان تمام مردوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا، آپ اگر تک کے ہارے بھی آتے ہیں، یہاں قربت میں تو اپر ڈالتے ہیں، تو ایام کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کی بیوی ان محسوس دنوں میں قربت جیسی لذت سے محروم نہ رہ سکے۔ اس لیے آپ یہ فرض ہے کہ جس طرح آپ کو اپنی ضرورتوں کی فکر ہوتی ہے، ویسے مرد پر فرض ہے کہ عورت کی جسمانی ضرورت کا بھی خیال رکھے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کتنی دیر قربت کرنا چاہتی ہے۔ ان ایام کے محسوس دنوں میں عورت کے اندر شہوت بہت عروج پر ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر مرد صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور وہ بہت زور سے لگاتا ہے تو عورت بہت جلد ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر عورت 10 منٹ میں فارغ ہوتی ہے تو ان دنوں میں عورت 5 منٹوں میں ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ وہ جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے اور ایک سے زیادہ بار قربت کرتے ہیں تو بیوی شوہر کو منع نہیں کرتی۔ ان دنوں قربت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے اندر شہوت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہر مرد اور عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد ماں باپ بنے۔ بیوی سے قربت کرنا نہایت ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک سب کو اولاد نصیب کرے۔ اس کو طریقہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ کوئی ایک عمل نہیں ہے بلکہ بہت سارے ٹوٹکوں کا مجموعہ ہے۔ ان سب کی ہمیشہ ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ مختلف ماحول میں مختلف چیزیں کام آتی ہیں، لہٰذا ان کو سمجھ کر ان کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سائیکل چلانا سکھانا۔ ابتدا میں آپ سائیکل پر سے بار بار گرتے ہیں۔ اپنے آپ کو متوازن کرنے کے لیے مختلف حربوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کے جسم کے مختلف حصے اور دماغ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں اور یہ مل کر خود کار طریقے سے کام کرنے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ کس وقت کیا کرنا ہے، بس مزے سے سائیکل چلاتے ہیں۔ جس طرح تیراکی سیکھنے کی شروع میں آپ کو کچھ چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، مثلا ہوا والی جیکٹ پہننا اور پول کے کنارے لگے پائپ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو پانی میں بیلنس کرنا، اس طرح مباشرت کے دوران یہ کچھ چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ جیسے جیسے آپ کا دورانیہ بڑھتا جائے گا، ان چیزوں کی ضرورت بھی ختم ہوتی جاتی ہے۔ مباشرت کے دوران اگر آپ ساری توجہ صرف دخول اور اسٹروک پر رکھیں گے تو بہت جلد انزال ہو جائے گا۔ سیکس کو صرف دخول تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس سے متعلقہ ہر چیز کا پوری طریقے سے مزہ لیں۔ اس سے ایک تو آپ کو لطف بھی زیادہ آئے گا اور دوسرا آپ کا ذہن بھی دخول کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں میں مصروف رہے گا۔ تو دورانیہ بڑھنا، ہلکی پھلکی ورزش کرے اور بیڈ میں جانے سے پہلے شاور لے کر فریش ہو جائے۔ پھر کمرے کے ماحول پر توجہ دے، اگر ہو سکے تو کمرے میں تازہ پھول لگائے۔ موتیے اور گلاب کے پھول آپ کو اور آپ کے ساتھی کو
مسحور کن احساس دیں گے۔ بیڈ کے اس آس پاس گلاب کا عرق رکھے اور سب سے اہم چیز پرفیوم والی کینڈل جلائے۔ ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں یا فروٹ بھی سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور کمرے میں ایئر فریشنر چھڑکائیں۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ سارے لوازمات بہت زیادہ ہیں اور ہر روز ممکن نہیں، لیکن تسلی رکھیں آپ کو ساری زندگی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سب صرف پریکٹس کی شروع میں کے لیے ضروری ہے۔ رفتہ رفتہ ان سب چیزوں کی ضرورت ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔